تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ ہود آیت نمبر 12 سے 14 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ ترجمہ: پھر اے پیغمبر، جو وحی تم پر نازل کی جا رہی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ تم اس کا کوئی حصہ چھوڑ بیٹھو اور اس سے تمہارا دل تنگ ہو جائے؟ کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں ہوا، یا کوئی فرشتہ ان کے ساتھ کیوں نہیں آیا۔ تم تو ایک آگاہ کرنے والے ہو، اور اللہ ہے جو ہر چیز کا مکمل اختیار رکھتا ہے۔ بھلا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ وحی اس پیغمبر نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے؟ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ پھر تو تم بھی اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں بنا لاؤ، اور اس کام میں مدد کے لیے اللہ کے سوا جس کسی کو بلا سکو بلا لو، اگر تم سچے ہو۔ اس کے بعد اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو اے لوگو، یقین کر لو کہ یہ وحی صرف اللہ کے علم سے اتری ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو کیا اب تم فرما بردار بنو گے؟ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مشرکین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں تو ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں رہے گا۔ اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ آپ کے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو وحی آپ پر نازل کی جا رہی ہے اس کا کوئی حصہ آپ ان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے چھوڑ بیٹھیں، لہٰذا ان کی ایسی باتوں سے آپ زیادہ رنجیدہ نہ ہوں، کیونکہ آپ کا کام تو یہ ہے کہ انہیں حقیقت سے آگاہ فرما دیں۔ اس کے بعد یہ لوگ مانیں یا نہ مانیں، یہ آپ کی نہیں، خود ان کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ لوگ جو فرمائشیں کر رہے ہیں کہ آپ پر کوئی خزانہ نازل ہو، تو بھلا نبوت کا خزانے سے کیا تعلق ہے؟ تمام تر اختیار اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، وہ اپنی حکمت کے تحت فیصلہ فرماتا ہے کہ کون سی فرمائش پوری کرنی چاہیے اور کون سی نہیں۔ مزید فرمایا کہ شروع میں ان کو 10 صورتیں قرآن جیسی بنا کر لانے کا چیلنج دیا گیا تھا، بعد میں اس چیلنج کو مزید آسان کر دیا گیا، اور سورہ بقرہ اور سورہ یونس میں صرف ایک صورت بنا کر لانے کو کہا گیا، مگر مشرکین عرب جو اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرتے تھے، ان میں سے کوئی بھی اس چیلنج کو قبول نہ کر سکا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔